اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے میرا اردو کی پریزنٹیشن ہے، اور اردو کی جو پریزنٹیشن کی جو ٹاپک ہے وہ ہے اردو شاعری کی تاریخ۔ اردو شاعری کی تاریخ بہت ہی قدیم اور وسیع ہے، جس کا آغاز دکن کے علاقوں سے ہوا اور شمالی ہندوستان تک پھیل گیا۔ یہاں اردو شاعری کی تاریخ اور چند اہم ادوار اور چند مشہور جو ہے شعراء کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، جن میں سے جو مشہور دور ہے ان میں سے دکن کا جو دور ہے، دکن کا دور جو کہ 17ویں صدی کا دور ہے۔ اردو شاعری کی ابتدا جو ہے وہ دکن کے علاقوں سے ہوا، اور جہاں تک جہاں کے حکمرانوں نے اردو زبان کی ترویج کی، یعنی اردو زبان کی جو شاعری ہے اس کی ترویج کی۔ اور مشہور جو شاعر ہے ان میں سے نمبر 1 ہے محمد قلی قطب شاہ۔ محمد قلی قطب شاہ کو اردو کا بانی کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں عشق، قدرتی مناظر اور مذہبی موضوعات شامل ہے۔ نمبر 2 پر ہے ولی دکنی۔ ولی دکنی کو جو ہے شمالی ہندوستان میں اردو شاعری آغاز کرنے والا کہا جاتا ہے۔ ان کی غزلیں بہت زیادہ مشہور ہے اور انہیں ریختہ کا پہلا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دہلی کا جو دور ہے، دہلی کا جو دور ہے جو کہ 18ویں صدی کا دور ہے۔ دہلی میں اردو شاعری کا عروج ہوا اور یہ شہر اردو کے عملی و ادبی مرکز کے طور پر ابھرا۔ جو کہ مشہور جو شاعر ہیں ان میں سے میر تقی میر، انہیں اردو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں درد، غم اور عشق کی کیفیات کی عکاسی ہوتی ہے۔ اور جو مشہور ان میں سے 18ویں صدی کا جو مشہور شاعر ہے ان میں سے نمبر 2 پر ہے سودار۔ ان کی ہجومات بہت زیادہ مشہور ہے، جن میں معاشرتی برائیوں پر تنقید ملتی ہے۔ اور نمبر 3 پر ہے خواجہ میر درد۔ خواجہ میر درد ان کی شاعری میں صوفیانہ عناصر اور روحانی موضوعات غالب ہے۔ نمبر 3 پر ہے لکھنؤ کا دور، جو کہ 19ویں صدی کا دور ہے۔ لکھنؤ میں اردو شاعری نے نئے رنگ اختیار کیے۔ یہاں کی شاعری میں رونمائی اور جمالیتی عناصر زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے جو مشہور شعراء میں سے شاعر ہے میر انیس، جو کہ آپ ان کے نام سے بھی بخوبی واقف ہے۔ میر انیس ان کی مرثیے بہت زیادہ مشہور ہے، جو کہ کربلا کے واقعات کو بیان کرتی ہے۔ نمبر 2 پر شاعر ہے مشہور مرزا غالب۔ مرزا غالب کی غزلیں اور خطوط ان کے دور کی نمایاں مثالیں ہیں۔ ان کی شاعری میں فلسفیانہ موضوعات اور انسانی جذبات کی گہرائی ملتی ہے۔ اور نمبر 4 پر ہے جدید دور، جو کہ 20ویں صدی کا دور ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں اردو شاعر نے نئے موضوعات اور اسالیب جو ہے اختیار کیے۔ ان میں سے جو مشہور شاعر ہے وہی علامہ اقبال، جنہیں شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال ان کی شاعری میں خودی، خودداری اور مسلمانوں کی بیداری کی باتیں ملتی ہے۔ ان کے مشہور نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ نمبر 2 پر جو شاعر ہے مشہور فیض احمد فیض۔ ان کی شاعری میں رومانیت اور انقلابی سوچ کا امتزاج ہے۔ ان کی نظمیں مجھ سے پہلی محبت اور گلی گلوں میں رنگ برے بہت زیادہ مشہور ہے۔ اور نمبر آخر میں آتا ہے، نمبر 5 پر آتا ہے موجودہ دور، جو کہ آج کا دور ہے۔ موجودہ دور جس میں اردو شاعری نے نئے رنگ اور موضوعات اختیار کیے ہیں، جس میں مشہور شعراء میں سے نمبر 1 پر ہے گلزار۔ گلزار ان کی شاعری میں جدید زندگی کے مسائل اور انسانی جذبات کی عکاسی ہوتی ہے۔ نمبر 2 پر ہے جاوید اختر۔ جاوید اختر ان کی شاعری میں سماجی موضوعات اور انسانی حقوق کی باتیں ملتی ہے۔ اور نمبر 3 پر ہے پروین شاکر۔ پروین شاکر جسے آج تو کہ آپ سب ان کے نام سے بخوبی واقف ہے، بہت ہی مشہور شاعر ہے۔ ان کی شاعری میں عورت کی جذبات، مسائل اور حقوق کی باتیں بہت زیادہ ملتی ہے۔ اور نمبر آخر پر ہے چوتھے نمبر پر مشہور شاعر میں سے زہرا نگاہ۔ ان کی شاعری میں سماجی انصاف اور انسانی حقوق کے موضوعات نمایاں ہے۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کر دی، جو کہ جو ہے اس تمام جو شاعر نے جو خدمات انجام دیے ہیں ان میں سے ہمیں زیادہ تر یہ چیزیں ملتی ہے کہ ہر شاعر نے اپنے دور کے جو ثقافت ہے، کلچر ہے، یا اپنے جو دور کے جو حالات ہے، کنڈیشن کے مطابق جو انہوں نے شاعری کی اور بہت ہی خوبصورت شاعری کی ہے۔ اور ان میں سے ایک منفرد شاعر جو کہ ہمیں نظر آتا ہے جناب علامہ اقبال صاحب، جنہوں نے نہ صرف اپنے حالات، اپنے دور کے حساب سے انہوں نے شاعری کی، بلکہ علامہ اقبال صاحب نے
فیوچر میں جو ہے فیوچر کے حالات کو بھی دیکھتے ہوئے انہوں نے اس حوالے سے بھی بہت زیادہ شاعری کی ہے. اب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے میرے اس مختصر سے کلپ سے یا میرے مختصر سے جو پریزنٹیشن ہے اس سے انشاءاللہ آپ نے بہت زیادہ کچھ سیکھا ہوگا اور انشاءاللہ آپ اس سے ضرور استفادہ کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ آپ سب.